الحمد للہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى ما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے قانون اور دستور دیا ہے۔ جو بندہ اس قانون اور دستور کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ گویا مقصد حیات پر قائم ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس پر قائم ہے، اور جو اللہ کے قانون اور ضابطے اور نظام کے خلاف زندگی گزارے گویا کہ وہ مقصد حیات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دنیا میں اپنی مان کر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی مان کر چلنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس کو امتحان اور آزمائش کا نام دیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، کون سب سے بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو اچھے اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اچھے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ یا تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے، اور اگر قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ پاک نے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اللہ اور رسول کی باتیں، دین اسلام اور شریعت کی باتیں، ہم اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ غالباً پچھلے ہی جمعے میں اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ بندے کو کتنی احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر احتیاط والی زندگی نہیں گزارے گا تو چونکہ سال تو گزر ہی رہا ہے، زندگی تو بیت ہی رہی ہے، ٹائم تو پاس ہو ہی رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کے رخ کو جو غلط ہے اسی پر قائم رہے اور دور چلا جائے۔ دور چلے جانے سے مراد یعنی زندگی اس کی بڑھتی جائے، ابھی تھا 30 سال کا، بن گیا 35 سال کا، پھر ہو گیا 40 سال کا، پھر ہو گیا 45 سال کا، اور زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کیا تو اتنی ساری غلطیاں، اتنے سارے گناہ، اتنی ساری بے اصولیاں، اتنی ساری نافرمانیاں زندگی میں جمع ہو گئی کہ اب اس کو پیچھے آ کر لوٹ کر ان چیزوں کو ادا کرنا اور صاف کرنا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے رجع بعید، لوٹنا اس کا بڑا مشکل ہے۔ اب مشکل ہے اس کا لوٹنا، اتنی دور نکل چکا ہے، فی ضلال بعید، گمراہی میں اتنا دور نکل چکا ہے، دوبارہ واپس آنا اس کا مشکل ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کی کئی مثالیں بھی دیے تھے۔ آج میں نے جو یہ حدیث پڑھی ہے خطبے کے بعد، جس کا ترجمہ ہے، حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ بڑی مشہور اور معروف اور عام حدیث ہے، بہت ساری جگہوں پر ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا، ہم خوب سنے ہیں۔ یہ حدیث میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی نقل اتارے گا، مشابہت اختیار کرے گا، اس کے مذہبی تہوار میں شرکت کر کے ان کے غیر شرعی رسم و رواج میں شریک ہو کر اس کو انجام دے گا تو حشر میں قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف صاف یہ فرمایا ہے یہ ہم میں سے نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟
رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اس طرح کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. ایک حدیث میں، چھوٹی سی حدیث، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جو دھوکہ دے وہ کس میں سے نہیں؟ نبی فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں. نبی فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں. جس کے متعلق نبی یہ فرما دے کہ ہم میں سے نہیں، وہ حشر میں اور کوئی سہارا پائے گا؟ جی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جی نفسی نفسی. آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ کا رعب اور اللہ کا جلال اتنا غالب ہے. آخری سہارا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہی پیغمبر اگر یوں کہہ دے اپنی زبان مبارک سے فلیس منا، مجھ میں سے نہیں ہے، تو کون ہے حشر میں جس کی انگلی پکڑے گا جا کے؟ من غشا، جو دھوکہ دے. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، ایک مرتبہ بازار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا گونی میں اناج رکھا ہوا ہے. تو نبی ہوتے ہیں بڑے شفیق، چونکہ آپ صاحب شریعت تھے نا، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو ہدایت اور رہبری کرنا ہے. آپ نے ہاتھ کو گونی میں یوں ڈال دیا، ڈالا تو دیکھا کہ اندر گیلا ہے. نکال کے بتایا لے کیا ہے؟ اوپر سوکھا نیچے گیلا. آپ نے آواز دی اناج کس کا ہے؟ کہنے کہ فلاں صاحب کا ہوا ہے. کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ بھی نہیں، بارش ہوئی تھی بس میں نے قصدن ایسا نہیں کیا، اوپر کا سوکھ گیا نیچے گیلا ہے، یہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو چینج کرو. اگر فروخت کرو گے تو سامنے والے کو بتا دینا اوپر کا سوکھا ہے نیچے گیلا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. آج بازار میں کتنے دھوکے دیتے ہیں؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بات بات میں دھوکہ دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی عادت یہ بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے خود بازار میں، جی کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے؟ تو کہتے ہیں جی 50 روپے کا ہے. بولے اس سے کم میں ہوگا نہیں؟ بولا مولانا 49 کو تو خریدی ہے. کتنے کی؟ حالانکہ وہ 49 کی خریدی نہیں ہے، وہ 35-40 کی خریدی ہے. اب سامنے والا یقین کرے گا کہ جی یہ جو 49 میں خریدا ہے 1 روپے کے منافع میں بیچ رہا ہے، اس میں اور کیا کم کرنا، چلو دے دو 50 روپے. من غش فلیس منا. ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہم نے نظر سے دیکھی، یہ ہم نے نظر سے دیکھی. ہاں بیچنے والا دھوکہ نہ دے، اپنے سامان کی قیمت وہ بڑھا کر بیچ سکتا ہے. 40 کی قیمت 40 کا سامان 50 میں بیچ سکتا ہے، لیکن دھوکہ نہ دے. سامنے والے سے یہ کہے کہ یہ 50 کا سامان ہے، آپ کو لینا ہے لو، نہیں لینا ہے کوئی بات نہیں، مجھے اتنے میں ہی بیچنا ہے. لیکن یہ نہ کہے کہ مجھے 49 میں خریدی ہے میری، حالانکہ 49 میں خریدی نہیں ہے. آدمی بیچ سکتا ہے قیمت بڑھا کر، لیکن دھوکہ نہ دے. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ من غش فلیس، وہ ہم میں سے نہیں. ایک مثال. دوسری مثال من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے وہ ہم میں سے نہیں. جو بڑوں کا ادب نہ کرے، دیکھیے معاملہ کتنا چھوٹا چھوٹا ہے. بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. نبی فرماتے ہم میں سے نہیں. آج ہی غالباً یا کب بولا تھا میں کہ اگر نیکیوں پر ثواب بہت زیادہ ہے کہ جی اتنے تسبیحات پڑھیں گے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف، یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آسمان و زمین کی خلا نیکیوں سے بھر جائے، لیکن بندہ اگر گناہ بھی کرے نا تو اس میں بھی بہت دور چلا جائے گا. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، بڑوں کی عزت نہ کرے، عمل کتنا چھوٹا، فلیس منا، میری پارٹی میں ہی نہیں ہے یہ، میری جماعت کا ہی نہیں ہے یہ. تو کبھی کبھی گناہوں پر، نافرمانیوں پر بھی بڑی بڑی محرومیاں حدیث کے اندر موجود ہے.
تو اس طرح کی 2 حدیثیں میں نے مثال کے طور پر پیش کی کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب وہ حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس میں بھی ایک اشارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہماری جماعت کا نہیں ہوگا۔ کون سی جماعت کا ہوگا؟ وہ جس چیز سے محبت کیا ہوگا، جس چیز میں شامل ہوا ہوگا، جس چیز کو انجام دیا ہوگا، انہی کے لائن میں کھڑا ہوگا۔ یہ تھی حدیث پاک۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل جو یہ معاملہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ؟ انگلش کا دسمبر کا۔ آج کتنی تاریخ؟ 22 تاریخ۔ 23، 24، 25۔ یہ 25 دسمبر کو کیا کہتے ہیں؟ کرسمس۔ یہ کن لوگوں کا تہوار ہے؟ عیسائیوں کا، کرسچن کا تہوار ہے۔ اور یوں دیکھا جاتا ہے بہت سارے مسلمان عام طور پر نوجوان اور خاص طور پر سیاسی سماجی حضرات بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کرسمس میں، اور اس میں شرکت بھی کرتے ہوں گے۔ اور اس پر جو پارٹیاں ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں باضابطہ ان کی پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، بولتے اسکول کے دوست ہیں، کالج کے دوست ہیں، کاروبار بزنس کے دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کے رسم و رواج میں، پارٹیوں میں، پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، نبی نے فرمایا، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ لمبی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں، سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کی ضرور بھی ضرور تم اتباع کرو گے۔ اگر وہ ایک بالش نافرمانی کی ہوگی تو تم بھی ایک بالش نافرمانی کرو گے۔ اگر وہ ایک ذراعًا بذراع، ایک ذراع ایک ہاتھ اگر وہ نافرمانی کی ہوگی تو تم بھی اسی طرح نافرمانی کرو گے۔ اور اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی وہ کون سی قوم ہے پچھلی جنہوں نے ایسا کیا تو یہ قوم بھی، یہ امت بھی ویسا ہی کرے گی؟ کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، پھر اور کون؟ ایک انداز ہوتا ہے حدیث کے جملے کا ترجمہ، من ہوں، پھر اور کون؟ وہ نہیں تو اور کون؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے تم۔ وہ اگر کسی نافرمانی میں ایک بالش گیا ہوگا تو تم بھی جاؤ گے، وہ اگر ایک ذراع ایک ہاتھ گیا ہوگا تو تم بھی جاؤ گے، وہ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی ہوگے۔ گوہ ایک جانور ہے، اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ میں زیادہ گھسنے کے عادی ہیں، وہ زبردستی گھسیں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے گوہ کے بارے میں کہ وہ جس بل میں گھس گیا، گھسنے کا تو پتہ ہے لیکن نکلے گا کدھر سے وہ اکثر پتہ نہیں رہتا ہے۔ ایسے اس کے بل ہوتے ہیں، وہ اتنا کہتے ہیں نا سمجھدار جانور ہے، بنائے گا تو چھوٹا، گھسے گا تکلیف سے، نکلے گا کدھر یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کہتے تم بھی اگر پچھلے زمانے کے یہود اور نصارہ اللہ کی نافرمانی میں اس طرح اگر گھسیں گے، گھسنے کے بعد پھر کہاں نکلیں گے کوئی پتہ نہیں، تم بھی اسی طرح گھسو گے، نکلو گے کہاں کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، نکلو گے کہاں کوئی پتہ نہیں۔ وجن رجع بعید، لوٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا میاں، فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے، واپس لوٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ گھسے گا نافرمانی میں، کہاں نکلے گا جا کے کہاں نہیں جا سکتا ہے، یا تو جہنم کے راستے میں جا کے نکلے گا یا جنت کے راستے میں جا کے نکلے گا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب ہم اس کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں، یہود اور نصارہ، عیسائی لوگ خاص طور پر، یہودیوں کے جو بھی ہوں وہ الگ موضوع ہے، عیسائیوں کا جو یہ پروگرام اور یہ جو تہوار کا دن جس کو وہ بڑے دن کہتے ہیں، مزاحیہ طور پر مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ دسمبر کے مہینے کے یہ ایام پورے سال کے دنوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے دن ہیں۔ 25 تاریخ خاص طور پر چھوٹا دن ہے، اور عیسائی دنیا کے لوگ اس دن کو بڑا دن مانتے ہیں، یوم الاکبر،
بولتے سب سے بڑا دن ہے پورے سال میں سے. بولے کیوں سب سے بڑا دن ہے؟ کہنے لگے اس میں خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو 25 دسمبر کو یوم ولادت مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہم لکھتے ہیں نا سن 2023 عیسوی، سن 2022 عیسوی، سن 2024 آئے گا تو عیسوی لکھتے ہیں کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس تاریخ کی ایجاد ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 354 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کوئی جشن نہیں منایا جاتا تھا. یہ باضابطہ مورخین نے لکھا ہے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن یوم ولادت 354 سال بعد منایا گیا. جب اس دن کو یوم ولادت منانے عیسائی دنیا کے لوگ منانے لگے تو عیسائیوں کے جو بڑے بڑے اہل علم پادری تھے انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ ایک بدعت والا عمل ہے اور ہندوانہ رسم ہے. یہ 2 لفظ لکھے ہیں کتابوں میں نے تازہ ترین پڑھا ہے. یہ ایک بدعت عمل ہے ان کی پیدائش کا دن منانا اور یہ ایک ہندوانہ رسم ہے. بس چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی موٹی چرچوں میں یہ سب مانتے رہے مناتے رہے. اس کے بعد یہ زمانہ چلتا رہا. ایک زمانہ آیا اس پر 1667 عیسوی چلتا رہا. یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں کئی مرتبہ پابندیاں لگی، کئی مرتبہ پابندیاں ہٹی، کئی مرتبہ پابندیاں لگی. 1647 میں مکمل طور پر انگلینڈ کی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی. کہنے لگے یہ ہماری شریعت کے حساب سے یعنی بائبل کے حساب سے یہ ایک بدعت والا عمل ہے اور غیروں کا رسم یعنی ہندوانہ رسم ہے، اس لیے اس کو مٹا دینا چاہیے. ان کی حکومت 13 سال تھی. 13 سال تک اس پر بین رہا. انگلینڈ میں یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی منانے کی اجازت نہیں ہوئی. 13 سال کے بعد جب ان کی حکومت گر گئی پھر سے یہ رسم شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر بند ہوا کئی سالوں تک. اس کے بعد پھر شروع ہوتے بس جب ایک چیز دنیا میں رائج ہو جاتی ہے اور انسان ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا اس چیز کو تو پھر اس چیز کو جلدی سے اتارا نہیں جاتا ہے ذہن و دماغ سے. لیکن یہ ایک ایسا رسم ہے یوم ولادت عیسیٰ، ایک ایسا رسم ہے جس پر کئی مرتبہ پابندی لگی، کئی مرتبہ پابندی ہٹی. آج بھی بڑے بڑے چرچ کے جو قدیم ان کے پادری ہیں اور بڑی کتابوں کے پڑھنے والے ہیں آج بھی یہ لوگ اس چیز کو مناتے نہیں ہے. شروع میں پروگرام کر لیا کرتے تھے. جب دیکھا کہ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو ناچ گانے موسیقی کا انتظام کیا. اس سے بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو رات بھر شراب کباب جوئے کا انتظام کیا اور اس طرح پوری دنیا میں یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو خوب عام کر دیا گیا. عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے اس کو کہتے ہیں عہد جدید. یہ ایک بڑا گتھل والا موضوع ہے اور ہم اس پر اچھا خاصا پڑھے ہیں اور معلومات بھی الحمدللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جب انجیل گم ہو گئی اور اس کا کوئی معقول نسخہ ایک ساتھ موجود نہیں رہا تو دنیا کے پادریوں نے انجیل کو جمع کرنا شروع کیا. ان کے پاس کچھ پارے ہیں، ان کو کچھ یاد ہے، ان کو کچھ آئیڈیا ہے، وہ سب جمع کیا تو اس کے کتنی جلدیں بنی معلوم؟ 133 جلد بنی ایک انجیل اور بنی کتنی؟ 133. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل آسمانی کتاب ان کے پاس موجود. وہ آئیڈیا سے جمع کیے. ان کے بعد تھوڑا لکھا ہوا تھا، ان کے بعد تھوڑا لکھا ہوا تھا، ان کے بعد تھوڑا سنا ہوا تھا، ان کے بعد تھوڑا آئیڈیا تھا. وہ جمع کرتے کرتے 133. پھر دنیا کے پادری جمع ہوئے عیسائیوں کے، کہنے لگے جناب اگر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی ایک انجیل، اب یہ 133 رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی 133 حصوں میں بڑھ جائیں گے. تو اس کے مقررات کو جو سیم تھا اس کو حذف کر کے اس کو ایک بنانے کی کوشش کی. حذف کرتے 4 پر آ کر ٹک گئے. 4 سے کم نہ ہو سکے. تو آسمانی کتاب انجیل 4 تھی یا 1 تھی تو 1. لیکن ابھی دنیا میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی 4 انجیل موجود ہے. انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس. یہ 4 اناجیل کے ماننے والے ہیں. کمال اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انجیل والا دوسرے انجیل والے کو صحیح نہیں مانتے، مطلب وہ غلط ہے. وہ بولتے ہیں ان کا غلط ہے
بولا یہ صحیح ہے، ان کا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ 4 پر جمع ہوئے۔ کچھ عہد جدید میں، اس جدید زمانوں میں، چونکہ جب 4 حصوں میں بٹے تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، چاروں میں سے جو موٹا موٹی چیزیں ہیں اس کو جمع کرتے ہیں انجیل کے، جمع کر کے اس کا نام رکھا عہد جدید، عہد جدید اس کا نام رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد یوم ولادت عیسیٰ جو شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک چالو ہے۔ عہد جدید میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، چاروں اناجیل میں نہیں، انجیل لوقا میں نہیں، انجیل متی میں نہیں، انجیل یوحنا میں نہیں، انجیل مرقس میں نہیں، یہاں تک کہ عہد جدید جو چاروں کا خلاصہ تیار ہوا، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا کوئی جشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آج بھی قدیم ماہر پادری لوگ جو انجیل کے عالم بتائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے پروگرام نہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا موقع ہے، اس موقع پر جب 25 دسمبر آئے گا تو دیکھیے گا جس طرح مسلمان عید مبارک لکھتے ہیں نا، عید مبارک لکھتے ہیں، اسی طرح وہ لکھیں گے میری کرسمس لکھتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک۔ تو مسلمان کیا لکھتے ہیں؟ آپ کو بھی مبارک۔ شرعی اعتبار سے یہ لکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ ان کے کسی بھی طرح کے رسم و رواج میں، یہاں وسئی میں ایک چرچ ہے، وہ بشپ ہاؤس، وہ بھی کچھ پہلے میرا بیان تھا، وہاں گئے تھے، بڑا پروگرام تھا، تو وہ 26 دسمبر کو تھا، 25 کو نہیں۔ ہمیں پادری سے بات کی، ہم نے جو ہمارے بعد فادر جاب سے بات کی، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ یہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بولے ہم لوگ نہیں مناتے۔ اچھا، لوگ جو ان سے ہاتھ ملا رہے تھے اور میری کرسمس کہہ رہے تھے تو اس کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے۔ اب میں ان کے بازو میں کھڑا ہوں تو مجھ سے بھی ہاتھ ملاوے اور مجھ سے بھی کہے میری کرسمس، تو میں کیا کہوں؟ تو میں اردو میں کہتا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب بھی ہوئی تھی مبارک، یہ تو قرآن میں ہے، تو میں اسی دن سے مبارک ہوں جس دن سے میں پیدا ہوا، یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک، لیکن وہ اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ اللہ کی اولاد کی پیدائش مبارک، وہ اس اعتبار سے مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کوئی بری بات نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت مبارک پر خوشی کوئی غلط بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارک پر خوشی کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ ہے اگر یوں کہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش ہوئے مبارک، شرک ہے۔ اب میری کرسمس پر اگر کوئی الٹا جواب دیتے ہیں، یہ شرک یا عمل، من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی اگر مشابہت اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ انہی میں سے ہوگا۔ ایک حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ دیکھیے گا کتنا زبردست یہ حدیث فٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، قال اللہ فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی بہت دیتے ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے بہت گالی دیتے ہیں۔ تو ابن آدم سے مراد یعنی ہم لوگ انسان، بولے انسان ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے مجھے گالی بہت دیتے ہیں۔ بولے کس طرح؟ بولے 2 اعتبار سے گالی دیتے ہیں۔ گالی اس لیے دیتے ہیں ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ ابن آدم کا مجھے گالی دینا بالکل مناسب نہیں، میں تو اللہ ہوں، مجھے کیوں گالی دیتے ہیں؟ وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مجھے مناسب میرے لیے نہیں ہے۔ اچھا، ابن آدم مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، جھٹلاتے کیا ہیں؟ اما تکذیبہ ایایا لیعیدنی کما بدأنی هو اہون علی، ابن آدم مجھے اس طرح جھٹلاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ میں ان کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا جس طرح میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، وہ اہون علی، میرے اوپر دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، پھر بھی یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم کو کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ نہیں،
بس دنیا کی زندگی کھا پی کر کے عیش و عشرت کر کے ختم ہو گئی، دوبارہ ہم کدھر بھی اور زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا جھٹلانا ہے۔ کیوں جھٹلاتے ہو میاں؟ پہلی بار تمہیں بنایا ہوں تو دوسری بار بنانا میرے لیے آسان ہے، ہوا اہون علی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ بنایا ہوں تو سیمپل موجود ہے نا، تو دوسری مرتبہ بنانا میرے لیے مشکل کیا ہے؟ میں تو بنا چکا ہوں تم کو ایک مرتبہ، تو اس طرح مجھے جھٹلاتے ہیں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے لیے بیٹا کہتے ہیں ابن آدم۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور ان کا گالی دینا یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ فرشتے بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، حالانکہ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت بندے کو کیوں پڑتی ہے؟ دو تین وجہ سے، دو مشہور وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اولاد اگر ہو تو بازو کی طاقت ہو، بھائی اس کے 4 بیٹے ہیں، نکلیں گے تو 4 لاٹھی لے کے نکلیں گے، اس کو چھیڑو مت، ان کے 6 بیٹے ہیں، تو بازو کی طاقت۔ اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، ایک مرتبہ بستر میں سلا دے تو زندگی بھر سلا دے، رات کو بستر میں سلا دے، نیند میں تو سلاتا ہی رکھے، صبح بیدار نہ کرے۔ اللہ تو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، تو ان کو بازو کی طاقت کے لیے اولاد چاہیے؟ نہیں، بازو کی طاقت اولاد کے لیے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ان پراپرٹی کا کیا؟ اتنا بنگلہ ہے، اتنی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور اتنے بیلنس ہیں، میرے مرنے کے بعد کیا؟ 1-2 اولاد ہو تو کم از کم میرے بعد وہ سنبھالیں گے۔ اور اللہ کو موت نہیں، تو اللہ کے بعد وارث کی ضرورت نہیں، تو نہ تو اللہ کو طاقت بازو کی ضرورت ہے، نہیں اللہ کو کوئی وارث کی ضرورت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے تم سب ختم ہو جاؤ گے، میں اس کا وارث رہوں گا، میرا کوئی وارث نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا الاحد الصمد، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے نہ تو بازو کی طاقت چاہیے، نہ میرے بعد مجھے کوئی وارث چاہیے۔ لم الد، میں کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، ولم اولد، مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا برابر اور ہمسر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو میں کیوں اپنے برابر اور ہمسر کسی کو رکھوں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ بندے کا گالی دینا یہ ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے۔ تو جو بھی اس کا سپورٹ کرے گا نا، میری کرسمس کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی پیدائش مبارک، پھر ڈبل لکھ دیا مبارک، تو گویا یہ تائید ہوئی اس بات کی کہ یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اس تہوار پر شریک ہونے کو منع کرتے ہیں، اس تہوار کے رسم و رواج میں شریک ہونے کو منع کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے کے عقیدے سے پیدائش کی جو مبارکباد ہوتی ہے اس کا جواب دینے کو بھی منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔